پھر اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس کے زمین اور آسمان کے درمیان فصل پیدا کیا اور وہاں ہوا پیدا کی اور پھر آسمان سے بارش برسائی اور زمین پر چشمے جاری کر دیے، نیز حیوان پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ٹھہرے ہوئے ستارے، سیارے، نجوم اور دوسرے روشن اجرام سماوی پیدا کیے جو خالق ارض و سماوات کی حکمت کی بین دلیل ہیں، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔ بعض لوگوں نے ان آیات ربانی کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ آسمانوں کی تخلیق زمین کی تخلیق سے قبل ہوئی، گویا متقدمین نے اس بارے میں جو کچھ کہا وہ مندرجہ بالا دونوں آیات کی صریحی تردید کے علاوہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ انہوں نے پہلی آیات شریفہ کے علاوہ اس آیہ قرآنی کا مفہوم بھی نہیں سمجھا۔ باہما کہ یہ آیت صریحاً اس بات کی مقتضی ہے کہ ابتدا میں وحی ارضی اور اس سے اخراج آب کو جو آج بھی ہمیں صاف نظر آتا ہے سمجھا جائے، اور یہ سب پہلے تخلیق ارضی اور اس کے بعد تخلیق سماوات کا بین ثبوت ہے، اور زمین کی یہ اقدار پہلے ہی سے بالقوہ ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا۔ یعنی پہلے زراعت، چشموں اور دریاؤں کی جگہوں کی تشکیل ہوئی، اور پھر اس کے بعد عالم کی سفلی علوی اشکال کی تخلیق ظہور پذیر ہوئی، جبکہ خود وحی الارض اور اس سے خارج ہونے والی چیزوں یعنی غذائی اشیاء، اثمار وغیرہ اور اجراء عیون و بحار کو ہیبت مل چکی تھی جو نبت الزرع والاثمار اور زمین سے اخراج آب، مرعا اور ارسائے جبال اور زمین کے بارے میں جتنی دوسری چیزوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، مثلا والأرض بعد ذلك دحاها اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا
चारा उगाया और इस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। اس سے صاف ظاہر ہے۔ اب اس کی آیت شریفہ پر پھر ایک بار غور کیجیے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ بعید یعنی بقوت، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ سے صاف ظاہر ہے کہ آسمانوں کا صعود وہیں سے ہوا جہاں دوسری چیزیں اس کے نیچے تھیں، اور انہی سے انہیں وسعت ملی۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ کرسی کا مقام آسمانوں سے بلند تر ہے اور وہ باقی تمام چیزوں سے وسیع تر ہے، اور یہ بھی کہ عرش کرسی سمیت تمام چیزوں سے عظیم تر ہے۔ اس کے بعد اس قول باری تعالیٰ پر غور کیجیے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ جس سے مراد بسطناہا ہے اور جعلناہا مہدن یعنی ایک ساکن چیز غیر مضطرب جو تمہارے معدہ کی طرح نہیں ہے، اور قول رب العالمین فنعم الماہدون ہے۔ یہاں ہر جگہ حرف واو سے ترتیب وقوع نہیں ہے، بلکہ اس سے لغت عربی کے مطابق مطلق خبر مراد ہے۔ اللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔